زبان انگریزی تھی لیکن عربی کیوں پڑھاتا رہا؟ اس کو پتا تھا کہ مذہبی پیشوا اس وقت جو لوگوں کے دل دماغ میں ایک جوہر بھر رہے ہیں وہ عربی میں اس کا مواد موجود ہے. اگر کچھ بندے ایسے پیدا کر لیے جائے کہ جو اندرونی طور پر مسلمانوں کو کھوکھلا کریں تو پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم چشمی کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. وگرنہ یہ رفتار مسلمانوں کے جو محبت کے جذبات ہیں، غیرت کے جذبات ہیں، ان کو زور سے کچلا نہیں جا سکتا. تو دلی ملیہ کالج میں مولانا مملوک علی خان صاحب جنہوں نے اس نئے مکتب فکر کی بنیاد ڈالی تھی، وہاں کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے وہاں پڑھا تھا. ان سے پڑھنے والے وہ تمام تر علماء اس وقت جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو مجاہدین کی تحریک تھی اگر مسلمانوں کے فائدے کی تھی تو وہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس مکتب فکر کے علماء میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری. اب اس میں ایک بڑی راز کی بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہندوستان کی اقلیتی برادری تھی، انہوں نے یہ جنگ لڑی کیوں؟ اور برطانوی حکومت نے ان کا سر کچلنے کی تدابیر کیوں کی؟ ہندوؤں کو مارنے کی انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسری غیر مسلم جو آبادیاں تھیں ان کے بارے میں کوئی ظالمانہ اقدام کرنے کی کیوں ضرورت پیش نہ آئی؟ جو جزائر انڈیمان میں ہمارے اکابرین کو بند کیا اور گلبرگے والے لاڈلے حسین شاہ صاحب کو پھانسی تک دیا، یہ ہمارے مکتب فکر کے علماء کو اذیتیں پہنچائی گئیں، کسی دوسرے مکتب فکر کے علماء کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. اگر وہ اس جنگ آزادی میں شریک ہوتے تو وہ برطانوی حکومت کے خلاف ان کے اقدامات ہوتے، پھر وہ سزا کے مستوجب تھے. جنہوں نے اس کے لیے کام کیا وہ تو انعامات کے حقدار تھے. اب جنگ انہوں نے خلاف مسلمانوں کے کیوں لڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ اگر تاریخی طور پر مطالعہ کریں تو آپ کی سیاسیات اس امر کی وضاحت کریں گی کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، ملازمتوں کے طور پر محروم کیا گیا. کیوں؟ کوئی آدمی معاشی طور پر جب ڈسیبل ہو جاتا ہے تو بھوک کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ باقی سارے نشے اتر جاتے ہیں. اب وہ مسلمانوں کو بھوکا رکھنا چاہتے تھے. یہ کیوں کیا؟ چونکہ انہوں نے تاج سروری مسلمانوں سے چھینا تھا. تو جس سے کوئی آدمی چھینتا ہے اسی کے بارے میں وہ خوف انتقام بھی محسوس کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کرسی اس سے چھینی ہے، دیر یا سویر سے میرے گلے پڑے تو یہ پڑے گا. اب ہندو کیوں نہیں پڑیں گے؟ کا کئی 100 برس تک جو توقع غلامی پہن کے مغلوں کے نیچے، دوسرے پٹھانوں کے نیچے یہ زیر اثر رہے ہیں تو وہ آج ہمارے گلے کیوں پڑیں گے؟ ان کے لیے تو چینج آف ماسٹر کی بات تھی. پہلے ان کا حکمران کوئی اور تھا، آج حکمران ہم ہو گئے. نہ پہلے والے ان کے موافق تھے نہ آج والے موافق ہیں، اس لیے ان کو تو اس کی تکلیف کچھ نہیں. اگر تکلیف ہے تو مسلمان کو ہے. کیوں؟ کل تک عدالتیں ان کے پاس تھی، کل تک فیصلے کرنے والے ان کے مذہبی پیشوا تھے، نظام عدل سارا ان کے پاس تھا اور انتظامیہ ساری ان کے پاس تھی، لیجسلیچر ساری ان کے پاس تھی، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ تینوں ادارے ان کے پاس تھے. اب اس ملک میں ان کو غلام بنا لیا گیا ہے. لڑیں کٹیں مریں لیکن دیر سویر کے سے اگر ہمارے گلے پڑیں گے تو مسلمان پڑیں گے، اور ہوا بھی یہی. اور آپ دیکھیں کہ ای ایڈمنڈ جو مشہور آدمی ہے ان کا پادری، اس نے 1855 میں ایک لیٹر کلکتہ سے لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا پورے ملک میں سڑک ایک ہونے کی وجہ سے آمد و رفت وہیکلز کی ایک کر دی گئی ہے اور ریلوے لائن بچھائے جانے کی وجہ سے ملکوں کے جو گڈز فارورڈنگ ہے بڑے وسیع پیمانے پر آمد و رفت بھی اور سامان کی درآمد و برآمد بھی آسان کر دی گئی ہے اور تار برقی کے ذریعے سے خبر بھی ایک کر دی گئی ہے. ایسے حالات میں پورے ملک کا مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یار انہوں نے اور کوئی جنگ نہیں لڑی، مذہب کے بارے میں جنگ کیوں لڑی؟ کہ یہ نعرہ جو تھا مسلمان گیا ہے اور غیر مسلم اقتدار میں آیا ہے، یہ نعرہ سیاسی نہیں تھا، یہ نعرہ معاشی نہیں تھا، یہ نعرہ اقتصادی نہیں تھا، یہ نعرہ خالصتاً مذہبی تھا. اس لیے لڑنے کا کام انہوں نے کیا ہوگا جن کا عقیدہ سچا تھا اور مدینے والی سرکار کے وفادار تھے. اب اس میں کسی قوم کا جیل میں مرنا ثابت نہیں سوائے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے. حضرت مولا فضل خیر آبادی ملت اسلامیہ کا وہ جعلی ثبوت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں نہ تو کیا ابو علی سینا کے بعد ایسا بندہ پھر عالم اسلام کی تاریخ میں دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا. یہ مولانا اسی سلسلے کے شاگرد ہیں.
میں اسی سلسلے کا شاگرد ہوں. یہ اور نام سے ان کے شاگرد ہیں، میں اور یہ بندیال کے نام سے ان کے شاگرد ہیں، اور میں مولانا محمد دین صاحب بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے ان کا شاگرد ہوں، اور مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے بھی پڑھا ہے. منطق کی کافی ساری کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس عقیدے کے لوگ جو تھے وہ جنگ آزادی سے پہلے بھی اسی عقیدے پر تھے، جنگ آزادی کے وقت بھی، پر اب دیکھنا ہے کون سا عقیدہ مسلمانوں کے کام آیا، یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر جنگ آزادی میں وہ عقیدہ کام آیا جس کا نام میں لے رہا ہوں، تو پھر اس کا معنی کہ مسلمانوں کے فائدے کا یہی عقیدہ ہے، جس پر مسلمان کام کر سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے جا سکتا ہے، وہ یہی عقیدہ ہے. اب آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ آزادی شروع ہوئی، جنگ آزادی کے آغاز میں کن کن لوگوں نے کیا کیا کام کیا. جن لوگوں نے دلی ملیہ کالج میں بیٹھ کے پڑھا تھا، ان کے نزدیک تو یہ ذل اللہ فی ارض ہی تھا. نئی برطانوی حکومت جو تھی یہ اللہ کا سایہ تھا، مگر مسلمان قوم کہتے کٹ کے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، سڑکوں پہ رول کے مر جائیں گے، لیکن اس بے غیرتی کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ مدینے والے کا غلام جائے اور سرکاری دو عالم اسلام کی عزت و عظمت کا منکر آئے اور ہم اس کے نیچے بچائیں. نہیں، موت قبول ہے. اور اس بارے میں انہوں نے کردار کون سا مد نظر رکھا؟ امام حسین کا. امام حسین کو یہ بات حالات نے باور کرا دی تھی کہ تم یزید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں پر مر تو سکتا ہوں. شیری سے گرچہ کو ہو کن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. اگر ہم مار نہیں سکتے تو مار تو سکتے ہیں. سلسلہ چلتا چلا گیا. یہ کانگریس وغیرہ کا سلسلہ بھی بعد میں ہوا ہے، مسلم لیگ کا بھی بعد میں ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے جتنے سیاسی پیشواؤں نے کو خوشہ چینی کی ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مذہبی پیشواؤں سے کی ہے. اہل سنت والجماعت یہ وہ مذہب ہے جو سرکار فرما کے ما انا علیہ الیوم و اصحابی. اہل سنت کی کیا سرکار نے تعریف کی؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی. آج کی تاریخ جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سنی عقیدہ ہے. تو صحابہ کا عقیدہ یہ سنیت کی بنیاد ہے. مختلف فرقے جب کھڑے ہوئے تو سب کو امام حسن نے ملایا، نہ یہ تمہاری جماعت ہے نہ یہ ان کی جماعت ہے، آج جماعت کو ایک کرتے ہیں. اور سنیت کے بانی تو ہمارے باپ دادے ہیں، ہمیں سنیت دکھاتے پھرتے ہو. یعنی دو متصادم دھڑوں کو جس نے اکٹھا کیا، آج تک عالم اسلام کی تاریخ میں بتاؤ کہ کسی شخص نے صدارتی سیٹ چھوڑی ہو اور کامیابی کے ساتھ اس پر بیٹھا ہوا ہو، قانون کی نظروں میں صحیح معنوں میں حقدار ہو. آج تک عالم اسلام کہے گا امام حسن صحیح طور پر حقدار تھے. حقدار ہونے کے باوجود اس سیٹ سے اٹھنا اور مسلمانوں کی صفوں میں ترتیب لانا، یہ ہمارے باپ دادے کی سنیت کی تاریخ میں ایک یادگاری کردار ہے. اسی طریقے سے جس وقت یہ بحث آگے بڑھی اور آل انڈین نیشنل کانگریس، بظاہر تو وہ ایسا تھا کہ یہ برطانوی حکومت کے مخالف طاقت کا نام ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ان سے ملی ہوئی تھی. ثبوت اس کا کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے جس زمانے میں 30,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ ہو وائس رائے کی اور 2 روپے کا پاؤنڈ ہو، اس زمانے میں ایک مولوی صاحب کو 800 روپیہ کوئی رات کے وقت آ کے دے جائے اور کہ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. یار کوئی آنا دے تو تجھے پتا ہونا چاہیے وہ کون ہے. 800 روپیہ یہ کسی کا مقدر ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں وہ صوبیدار دیکھے جن کی 6 روپے تنخواہ تھی. تو وہ اس بزرگ کہاں سے آئے تھے جن کو 800 روپیہ ماہانہ ملتا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے انہوں نے وقت پر جامعہ ملیہ دلی کی بنیاد رکھی تھی، اس میں اپنے ذوق کے لوگ پیدا کیے تھے، پھر انگریزی اور جگہ بھیج دی، عربی اور جگہ بھیج دی، اردو اور جگہ بھیج دی، اور وہ آج تک ذہنی طور پر اور اعتقادی طور پر اس کے موافق چلے آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ جو جس کو کہتے تاریخ مجاہدین، وہ فلاں جگہ لڑی تھی فلاں جگہ لڑی تھی. رہنے والے دلی کے ہوں بالا کوٹ جا کے لڑنے کا کیا معنی ہے؟ اور اس میں بڑی شعوری طور پر سمجھنے کی بات ہے. ایک معاہدہ دائمی دوستی وہ کہلاتا ہے آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیاسیات کے کاغذات میں